هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. عن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. برکت کے لیے ایک مرتبہ سب دوست چھوٹے بڑے درود پاک تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج پہلے دو باتیں تو مجلس کی نسبت سے عرض کرنی ہے اور پھر تیسری بات جو دوسری مجلس قرآن پاک کی تکمیل کی منعقد ہوئی اس کے بارے میں، پھر آخر میں دعا اور یہ دو حدیثیں اور جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کے بارے میں کچھ عرض کر کے دعا کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ذاکرین کی جماعت میں سے ایک آدمی پر خصوصی وہ بزرگ توجہ دیا کرتے تھے لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. مختلف طریقے سے اس کو ذکر اذکار کرا لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا. ایک دن حضرت نے پوچھا بھائی تم کس نیت سے ذکر کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں کچھ بن جاؤں اس لیے ذکر کرتا ہوں. تمہارا اسی لیے تو ستیہ ناش ہو رہا ہے، ابھی سے تمہیں کچھ بننے کی فکر پڑ گئی. اصل تو ذکر اللہ کی رضا کے لیے ہے، کچھ بنے نہ بنے. حدیث پاک میں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے پاس تشریف لائے اور صحابہ سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں. آپ نے تاکیداً فرمایا تم قسم کھاتے ہو اس بات پر کہ تم اللہ کے ذکر میں مشغول ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کے ذکر کے نیت سے بیٹھے ہیں اور کوئی نیت اور نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں نے کسی شبہ کی بنیاد پر نہیں تم سے پوچھا بلکہ اس لیے پوچھا ہے کہ تمہارے ذکر کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آسمان پر تم پر فخر کر رہے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بنا کے یوں فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ذکر میں مشغول ہیں، تم گواہ ہو جاؤ
کہ میں بھی ان کو یاد کرتا ہوں اور میں ان کی بخشش کرتا ہوں۔ تو دوستو، ایک تو ذکر میں تشریف لانے کا مقصد کچھ بننا نہیں ہے، محض اللہ کی یاد میں مشغول ہونے کے لیے ذکر کرنا چاہیے۔ اور حضرت نے فرمایا تھا بھی تم تو کچھ بننے کی فکر میں ہو، فاذکرونی اذکرکم، اس لیے ذکر کیا کرو کہ اللہ بھی تمہارا ذکر فرماتے ہیں۔ اخلاص بہت عمدہ چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے۔ میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ میری بھی نیت کی اصلاح کر دے، اور ہم سب اس خالص نیت سے آیا کریں کہ یہ وقت جتنا بھی گزرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے گزرے اور ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ دوسری بات یہ کہ دوستوں نے نماز کو کوئی اہمیت نہیں دی، حالانکہ یہ سب سے اہم عبادت ہے۔ اس کو سیکھنے کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے اور پڑھنے کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے۔ مجھ سے بھی بہت سی غلطیاں ہوتی ہوں گی نماز میں، اللہ میری بھی اصلاح فرمائیں اور مجھے بھی صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ معروف حدیث ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آ کے سلام عرض کیا، حضور نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ دوبارہ جا کے نماز پڑھو۔ انہوں نے پھر نماز پڑھی، پھر آ کے سلام عرض کیا، آپ نے فرمایا پھر جا کے پڑھ، انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ دوسری مرتبہ پھر جا کے انہوں نے پڑھی، پھر آ کے سلام عرض کیا، آپ نے فرمایا نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ۔ تیسری بار پھر پڑھی جا کر۔ دیکھو صحابہ کا مقام، اطاعت کیسی ہے۔ یہاں کسی کو ایک بارے میں ٹوک دو، اول تو وہ اپنی ذلت محسوس کرتا ہے کہ مجھے ٹوکا کیوں گیا ہے، میری بڑی توہین کر دی، میں بہت بڑا عابد زاہد آدمی ہوں اور متقی پرہیزگار ہوں، اور یہ صاحب نے مجھے کہہ دیا تیری نماز ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر ہی اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ تیسری بار جب وہ حاضر خدمت ہو، آپ نے فرمایا تو نے نہیں پڑھی، تو وہ بیٹھ کے عرض کیا سے سکھا دیجئے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے، ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہوتے بلکہ غصے ہو جاتے ہیں، اچھا جی ٹھیک کر لیں گے جی۔ یہاں ملتان کا واقعہ، میں گاڑی پر سوار ہونے کے لیے گیا، ایک بوڑھا اور ایک نوجوان سیٹ پر بیٹھ کر عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور رخ اس طرف تھا۔ یہ رخ کون سا ہے؟ شمال ہے جنوب ہے؟ شمال کی طرف تھا۔ ابھی گاڑی چلی نہیں تھی، میں نے نیچے اتر کے پلیٹ فارم پر نماز پڑھی اور بہت ہی واللہ العظیم بہت ہی لجاجت سے ان سے عرض کیا کہ اللہ کے بندو، پڑھی بھی نماز اور کام بھی نہ آئی، ایک آدمی تجارت کرتا ہے اور خسارے کی تجارت کرے، نفع بھی نہ ہو۔ میں نے کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک تو آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی، پھر آپ کا رخ ٹھیک نہیں ہے، ابھی گاڑی کھڑی ہے چلی نہیں، صحت مند ہیں آپ، اس طرف بون کر کے نماز پڑھ لی ہے جس طرف جائز نہیں ہے۔ مجھے اس نے ان الفاظ سے کہا او چل چل مولوی چل، تسی کسی پاس ٹکٹ نہیں دیں گے، تم لوگ وضو پر متفق نہیں ہو، نماز پر متفق، جاؤ مہاماری ہو گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی میں نے عرض کر دیا، آگے مانو نہ مانو تمہارے اختیار، نماز نہیں ہو گئی ساڑھی چل۔ میں اپنی جگہ پہ جا کر بیٹھ گیا، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، افسر کے پاس جانا ہو تو وہ آداب سیکھ کے جاتے ہیں، اور آج کے دور میں بندہ پرستی کا دور شروع ہو گیا ہے، پیر پرست بن گئے ہیں۔ مجھے ایک بہت بڑی خانقاہ کے سجادہ نشین کو میں ملنے کے لیے گیا، وہ بات چل پڑی، کہنے کہ ہم تو پیر پرست ہیں۔ میں نے کہا بھائی تیرے میرے مرشد نے ہمیں خدا پرست بنایا تھا، پیر پرست نہیں بنایا تھا۔ ہم خدا پرست ہیں، نبی پرست بھی نہیں ہیں۔ پیر پرست کہاں سے بن جائے؟ نبی کی اطاعت اور خدا کی عبادت اور اللہ کے نیک بندوں کی فرما برداری، اگر وہ اللہ رسول کے فرما بردار ہوں، پیر پرستی جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کی پرستش سے ہٹا کر اللہ کی پرستش پہ لگایا، مخلوق کی عبادت چھڑا کے خالق کی عبادت پہ 23 برس محنت کی۔ آج بندہ پرستی کا دور شروع ہو گیا، لوگ پیروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو معبود بنائے بیٹھے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی ہم تو خدا پرست ہیں، پیر پرست نہیں۔ تو پیروں کی مجلس میں جانے کی بھی آداب سکھائے جاتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کوئی آداب نہیں ہے، جو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے۔
اور وہ نماز جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ معراج المؤمنین ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی معراج ہے، اتنی بڑی سعادت والی عبادت کہ حضور کو تو اللہ نے اوپر بلا کے یہ سعادت عطا فرمائی، ہمیں زمین پہ کھڑے کھڑے یا سعادت مل جاتی کہ معراج کر رہے ہیں، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نیت بھی صحیح انداز سے نہیں کرتے، بس نماز میں کھڑے ہوئے جیسے مکھی اڑاتے نا، یوں کیا، جھٹکا دیا اور نیت باندھ لی، اور ہاتھ بھی یوں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھ رہے میرے ہاتھ کو، ایک ہاتھ نیچے لٹکا ہوا ہے، ایک ہاتھ انتہائی بے توجہی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ سراسر غلطی اور زیادتی ہے نماز کے ساتھ۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، دو تین باتیں عرض کرتا ہوں۔ شیخ الحدیث کبیر والا رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میں اس بچے جتنا تھا، مجھے انہوں نے عصر کی نماز کے بعد پاس بٹھایا، یہ میری خوش نصیبی ہے، اور مجھے فرمایا او شاد پترا ہو رہا سجدہ کر کے دکھا۔ میں نے سجدہ کیا، انہوں نے مجھے بالترتیب سجدہ سکھایا کہ سجدہ یوں کیا جاتا ہے۔ آج دوستوں کو دیکھتا ہوں ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ سر سے بھی آگے بڑھے ہوتے ہیں، سجدے میں ہاتھ اپنے سجدے سر سے آگے بڑھا لیتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے، سجدہ تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے ادب کے خلاف ہے۔ ہاتھ کو کانوں کی لو سے برابر رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں پھیلانے چاہیے۔ اتحیات میں انگلیاں کھول کے بیٹھتے ہیں، سجدے میں انگلیاں کھول کے سجدہ کرتے ہیں، غلط ہے۔ اتحیات میں بیٹھو تو گھٹنوں سے نیچے انگلیاں لٹکی ہوئی نہ ہوں، بلکہ اپنی رانوں پر برابر متوجہ الی القبلہ رکھو، انگلیوں کو قبلے کی طرف متوجہ کر کے رکھو، لٹکا کے نہ رکھو۔ مجھے حدیث صحیح یاد نہیں اس وقت آئی ذہن میں، اس پر وعید آئی ہے کہ جو آدمی اپنے پاؤں کی انگلیوں کو کعبے کی طرف نہیں رکھے گا سجدے میں اتحیات میں، اور ہاتھوں کو قبلے کی طرف متوجہ نہیں کرے گا، اس پر حدیث میں ایک وعید ہے جو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے۔ بہرحال ایک تو اس ذکر کی مجلس میں کچھ بننے کے لیے نہیں آنا، میرے لیے بھی یہی دعا فرمائے اللہ میری بھی اصلاح کرے کہ میرے اندر اگر یہ خناس موجود ہے تو خدا اس کو نکال دے۔ محض اللہ کی رضا کے لیے شرکت کیا کریں۔ لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، کہتے رہیں گے، یہ تسبیح پھیر بن گیا یا فلاں بن گیا، جماعت بن گیا، مجھے کسی کی بات سے کوئی غرض نہیں، میں تو اپنی دھونی رما کے بیٹھا ہوں اور مہینے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول اس لیے ہوتا ہوں کہ ایک مہینے کی جو گندگیاں وہ اس چند گھڑیوں میں دھل جائیں۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی صبح اٹھتا ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک رات بھر کی اس کی آلودگیاں ختم فرما دیتے ہیں، پھر ظہر تک کام میں مشغول رہتا ہے، پھر ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو صبح سے ظہر تک جو اس کی آلودگیاں ہوتی ہیں خدا ظہر کی برکت سے وہ ختم کر دیتا ہے۔ اور ایسے ہی پھر ظہر سے عصر تک جو آدمی دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر عصر کے درمیان کی آلودگیاں اللہ پاک عصر کی نماز کی برکت سے ختم فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی عصر سے مغرب تک، پھر مغرب سے عشاء تک رات کو اللہ پاک کر کے ہمیں سلاتے ہیں کہ عشاء پڑھ کے پاک ہو کے سو جاؤ۔ اسی طرح ایک مہینے میں جو کچھ آلودگیاں ہوتی ہیں وہ ایک گھنٹے میں، یہ پون گھنٹے میں اللہ اللہ کر کے کوشش اس میں ہو کہ ہماری وہ دل کی صفائی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کی معافی کا کو سبب بن جائے۔ بس یہ دو باتیں مختصر عرض کرنی تھیں۔ یہ بڑے بچے نے جو قرآن پاک ختم کیے اس کا نام حافظ محمد صدیق ہے، اس کے خاندان سے چوتھی نسل میں تعلق چلا رہا ہے۔ اس کے پردادا جو تھے حکیم غلام دستگیر صاحب، وہ ملتان کے بہت بڑے عامل اور حکیم اور جراح تھے۔ ابا جی کے ہاتھ پر انہیں غلط عملیات کی توبہ کی تھی، بہت بڑے عامل تھے اور غلط عملیات کی جو آج کل دنیا دار پیر کرتے ہیں، جن کے اشتہارات چھپتے ہیں، منٹ آنکھ چھپکنے میں محبوب قدموں میں حاضر، اور تمہارے ٹوٹے پھوٹے مسائل ایک پلک جھپکنے میں حل ہو جائیں گے۔ 1,00,000 روپیہ زر ضمانت اگر کام نہ ہو تو ضبط ہو جائے، وہ اس میں اتارو تھے وہ، لیکن انہوں نے ابا جی کے ہاتھ پر توبہ کی رحمۃ اللہ علیہ و رحمۃ واسعہ۔ اس کے بعد پھر ان کے والد صاحب سے، ان کے تایا سے ہمارے تعلقات رہے۔ اب یہ چوتھی نسل میں یہ ہے اور تیسری نسل میں یہ حکیم حضرت زبدۃ الحکماء مولانا حکیم محمد حذیفہ صاحب مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے۔ یہ میرے مربی بھی ہیں، محسن بھی ہیں،
پیر صاحب تو میرے فوت ہو گئے، اصلاح اللہ پاک نے ان کے سپرد کری، میری اصلاح یہ فرما رہے ہیں، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے۔ یہ ان کے بیٹے ہیں حافظ محمد صدیق صاحب، اللہ پاک نے اس کو قرآن پاک کا علم سے نواز دیا، اس کا سینہ اللہ نے بھر دیا اپنے پاک کلام سے۔ یہ دوسرا بچہ ہے، کیا نام ہے بھائی تیرا؟ محمد طاہا۔ ان کے والد صاحب تشریف لائے ہیں، آپ تشریف فرما آ جائیے، آپ کیوں پیچھے بیٹھے ہیں بھائی؟ لو آپ بھی منہ میٹھا کر لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم لو۔ اور یہ ہمارے کیا نام ہے تیرا بھائی؟ محمد صابر۔ یہ 17 کسی کے قریب ایک بستی ہے، وہاں مدرسے کی طرف سے شاخ کھلی ہے، مسجد بنائی ہے، مدرسہ بنایا، مدرس ہے وہاں پڑھا رہے ہیں، وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ چند برس ہوئے جڑے، ان کا یہ بیٹا ہے، اللہ پاک نے اس کو بھی نواز دیا اپنے فضل و کرم سے۔ یہ ہمارے بھائی بشیر صاحب ہیں، بڑی دیر سے ان سے تعلق ہے، یہ ان کا بیٹا نعمان ہے۔ قاری عبداللطیف صاحب جو مدینہ طیبہ میں ہوتے ہیں ان کے رشتہ دار لگتے ہیں۔ ان بچوں نے قرآن پاک ختم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جن گھروں میں یہ بچے موجود ہیں اللہ ان گھروں میں روشنی پیدا فرما دیں، قرآن پاک کی برکت سے اللہ پاک ان کے گھروں میں برکت پیدا فرما دیں، اپنی رحمت سے نوازیں۔ یہ ان کے گھر میں برکت کے بوٹے لگ گئے۔ واقعہ تو کئی مرتبہ سنایا ہے، بھائی طاہر محسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھائی تو بڑے بھی تھے، ان سے تو بہت ہی زیادہ ادب کے ساتھ کچھ حاصل نہ کر سکا، تھوڑا بہت محفل میں حاضری ہوتی تھی، لیکن بھائی طاہر محسن صاحب بے تکلفی کی بنیاد پر بہت کچھ ان سے سیکھا پڑھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بڑے بھائی صاحب کو اللہ پاک بنیاد اصل وہ ہیں ہماری اصلاح کی اور ہمارے صحیح اعتقادات کی بنیاد ابو معاویہ ابو ذر بخاری ہیں، ان کے قدموں کی طفیل ہمیں سیدھا راستہ ملا ہے رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ۔ جسم کا ایک ایک روواں ان کے لیے دعا گو اور شکر گزار ہے اللہ کی بارگاہ میں، کبھی بھی فراموش نہیں کیا۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس وقت وہ ان کی محنت کا صدقہ ہے۔ تو بتایا کرتے تھے کہ جب بھائی طاہر محسن صاحب نے قرآن پاک ختم کیا تو ابا جی رحمۃ اللہ علیہ حضرت دادا جی کے پاس لے کے گئے ناگڑیاں، جو ہمارا آبائی گاؤں ہے۔ میں نے ان کی زیارت نہیں کی، بچپن میں گیا ہوں گا تو یاد نہیں ان کا چہرہ، خیر۔ تو جب وہاں جا کے عرض کیا ابا جی تھوڑے پوترے نے قرآن پاک عطاء المحسن نے ختم کر لیا، تو بے ساختہ فرمانے کے واہ سبحان اللہ بوٹا لگ گیا، واہ سبحان اللہ بوٹا لگ گیا، واہ سبحان اللہ بوٹا لگ گیا، 3 بار بھی تکرار فرمایا۔ اللہ نے ایسی واہ سبحان اللہ قبول کی کہ اس اللہ کے بندے کے وجود سے قرآن کا فیض ساری زندگی جاری رہا۔ یہ سب اسی کا فیض ہے۔ وفات سے پہلے 44 مدرسے بنا کے وہ اللہ کا بندہ دنیا سے گیا ہے، جن میں سے 11-12 مدارس کا سلسلہ جو ہے وہ مرکز سے وابستہ ہے تمام ضروریات کا، اور بقیہ مدارس چھوٹے موٹے جہاں بستیوں میں ہیں وہاں انہوں نے اپنی کفالت کے مطابق چلا رہی، سب اسی کا فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو وہی بات میں ان سے کہتا ہوں، ان کے گھروں میں واہ سبحان اللہ بوٹے لگ گئے۔ آج کی اس مجلس میں ایک حدیث پڑھی، 2 حدیثیں پڑھی ہیں اور قرآن پاک کی آیت طویل پڑھی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کو دور کرنے کے لیے جب امت مسلمہ میں اختلاف پیدا ہو جائے، یا سابقہ امتوں میں جب عقائد کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے اختلافات ہوتے تھے اور لوگ گمراہی کی طرف چل پڑتے تھے، تو اللہ پاک نے ہر دور میں ایک نبی کو اور ایک کتاب کو بھیج دیا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے رہے بشارت دینے والا بنا کر، اچھے اعمال کی بنیاد پر جنت کی بشارت، و منذرین اور برے اعمال کی بنیاد پر جہنم کی سزا سے ڈراتے رہے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور اللہ پاک نے ہر نبی کے ساتھ ایک کتاب کو دیا جو ان کے اختلافات کو دور کرے۔ اب قیامت تک نبی کوئی نہیں آنا، وحی نہیں آنی، کتاب اور نہیں آنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آخری نبی بنا کے بھیجا، آخری کتاب عطا فرمائی۔ اب قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ اللہ نے فرما دیا کہ جب بھی تمہارے اندر کوئی اختلاف پیدا ہو
اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں سوائے اس قرآن کے۔ مختلف آیات میں اللہ جل شانہ نے اس بات کا بار بار ارشاد فرمایا۔ ایک آیت میں تو بہت ہی زیادہ واضح طور پر یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ آیت بڑے غور کرنے کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، پوری بنی آدم کو نہیں فرمایا، جو لوگ کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو گئے ہو ان کو خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، علماء کہتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے دو چیزیں مراد ہیں، ایک وہ حاکم لوگ جو اللہ رسول کے مطیع و فرما بردار ہوں، اور دوسرے علماء ربانیین، اہل حق علماء۔ بات سمجھ گئے آپ؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے کون مراد ہے؟ وہ حاکم جو اللہ رسول کا فرما بردار ہو، اللہ کے دین کو نافذ کرنے والا ہو، خود عمل کرنے والا ہو، یا پھر وہ علماء ربانیین جن کے وجود سے ہدایت پھوٹتی ہو، دین فروش مولوی نہیں، درباری ملا نہیں، اہل حق علماء۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب بھی کسی مسئلے میں الجھ جاؤ، تمہارا اختلاف ہو جائے، کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ رسول کی طرف رجوع کرو، وہاں سے تمہیں فیصلہ مل جائے گا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر و آخرت پر۔ اس میں بھی یہی فرمایا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق، اور نازل کی کتاب سچی، سچ کے ساتھ، لیحکم بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرے جو ان کے اختلاف ہو چکا ہے۔ اور تیسری آیت میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس کے ساتھ لوگوں کے فیصلے کریں۔ کوئی حاکم اپنی طرف سے دین کے فیصلے کرنے کا مجاز نہیں، خواہ وہ پرویزگار مشرف ہو یا کوئی کافر حکمران کو تو دین کے اندر دخل دینے کی اجازت ہے ہی نہیں، اور مسلمان بادشاہ کو قرآن و سنت کے خلاف اپنی رائے کو حجت کا قرار دے کر لوگوں پر فیصل قرار دینا، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اس سے بڑی گمراہی کوئی ہے نہیں کہ آدمی قرآن و حدیث کی دلائل کی موجودگی میں اپنی رائے کو کہے کہ یہ اس وقت میری جو تشریح ہے اس تشریح کو مانو، اور سابقہ تشریحات جو ہیں وہ دور جاہلیت کی تشریحات تھیں۔ اس سے بڑی گمراہی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ مختصر وقت میں یہ میں نے اصولی بات آپ سے عرض کر دی، اب دو حدیثیں جو اس میں بھی یہی مضمون ہے تقریباً۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ طویل ارشاد فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے کہ آپ نے اس خطبے میں فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر بات جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب سے بڑھ کے کوئی کلام بہتر نہیں ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے بڑھ کے کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے۔ حضور اللہ کے راستے کے سوا کسی راستے پر نہیں چلے۔ حضور نے اپنی نفس کی اتباع نہیں کی، نفس کو قربان کیا وحی پر، جو وحی نے کہا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو سب سے بہترین راستہ کس کا ہے؟ رسول اللہ کا، اور رسول اللہ کا راستہ کہاں پہنچاتا ہے؟ اللہ تک پہنچاتا ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین چیز وہ ہے جو دین میں نئی چیز پیدا کی جائے، جیسے موجودہ حکمران پیدا کرنا چاہتے ہیں، جیسے آج اس نے بیان دیا ہے کہ برقع زبردستی نہیں ٹھونسنا چاہیے، پردے کا حکم اللہ نے دیا ہے، مولوی نے نہیں دیا، یہ اللہ کے احکامات کے خلاف کھلی بغاوت ہے، اللہ کے غضب کو دعوت ہے، قرآن پاک کی توہین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ نام مولوی کا رکھ کر دقیانوس کہا جاتا ہے، میں نے جمعے میں بھی کہا تھا کہ دقیانوس روم کا کافر بادشاہ تھا، مشرک تھا، موحدین کو قتل کرتا تھا، جس کا پتہ چل جاتا کہ یہ توحید پرست ہے اس کو قتل کرتا۔ مسلمانوں کو دقیانوس کہنا یہ سب سے بڑی توہین ہے مسلمانوں۔ سب سے بدترین چیز وہ ہے جو دین میں نہیں پیدا کی جائے، اور جو دین میں نئی چیز پیدا کی جائے وہ گمراہی ہے۔ اور دوسری روایت میں حضور نے فرمایا جو گمراہی ہے وہ جہنم میں لے جاتی ہے۔
حضرت مالک ابن انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ، دیکھو یہ بات پختہ باندھ لو، حضور نے گمراہی سے بچنے کا ایک نسخہ بتایا کہ میری امت گمراہی سے بچتی رہے گی جب ان دو چیزوں کو اختیار کرے گی۔ کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین، تم میں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے، یاد رکھو، پھر سن لو ان الفاظ کو بار بار کانوں سے دل تک پہنچا کے وہاں جما لو کہ دنیا میں وہی آدمی گمراہی سے بچ سکتا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی آدمی چاہے کہ میں گمراہی سے بچ جاؤں، ناممکن ہے۔ سورج کا اس طرف سے نکلنا قیامت کو ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی آدمی ان دو چیزوں کو چھوڑ کر ہدایت کا راستہ تلاش کر لے، مل جائے، ناممکن ہے۔ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ کے زندگی گزارنے کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چن چن کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اور دیکھو یہ بڑا خطرناک وقت ہے، ہمارے سلسلے کے سب سے بڑے محسن ہندوستان میں، جن میں علماء دیوبند کی کوئی سند ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جب وہ مالٹا کی اسیری سے رہا ہو کر تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا میں نے بہت غور کیا ہے، اس وقت دین کو بچا، میں الفاظ میں کبھی بیشی مجھ سے ہو سکتی ہے وہی الفاظ مجھ سے شاید نہ نکل سکے، لیکن مفہوم یہی ہے کہ دین کو بچانے کی اس وقت ترکیب یہی ہے کہ قرآن پاک کے مدارس کھولے جائیں، قرآن پاک کے دروس عام کیے جائیں، قرآن پاک کے دروس عام کیے جائیں۔ اب یہ قرآن پاک کے مضامین، اس کے احکامات ہی کی حکومت خلاف کام کر رہی ہے اور ہم سے قرآن چھیننا چاہتی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہر گھر میں قرآن پاک کا درس شروع کرا دو، اور نہیں کر سکتے ہر محلے میں شروع کر دو، اپنے محلے کے عالم سے کہو کہ ہمیں 10 منٹ روز صبح سویرے قرآن پاک اور حدیث پاک کا درس دیا کرے۔ اس کو اتنا عام کرو کہ گلی کوچوں میں قرآن پاک کی آواز گونجنے لگ جائے۔ اسی کے برکت سے انشاءاللہ یہ گمراہی کا سیلاب اپنے آپ ٹکر کھا کے سمندر میں غرق ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔